السلام علیکم ویورز، آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم دو ایشوز کے اوپر بات کریں گے۔ ایک تو کل پرائم منسٹر صاحب کی مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے ڈائریکٹر نیوز سے میٹنگ ہوئی تھی۔ اس میں بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئیں اور بہت سی چیزیں آ گئیں، لیکن ایک اہم مسئلہ اس میں ڈسکس نہیں ہوا جس کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا۔ اور دوسرا ایشو ہے، کل ہی جو سابق ہمارے سیکرٹری ڈیفنس تھے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب، ان کی ایک ٹی وی کے اوپر سٹیٹمنٹ آئی، تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو پہلے میرا خیال ہے کہ ہم بات کر لیں پہلے کے ایشو کے اوپر، جو کہ پرائم منسٹر صاحب کی کل میٹنگ ہوئی۔ تو اس میٹنگ میں بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئیں، پالیٹکس بھی ڈسکس ہوئی، جو چیزیں ساری کی ساری ریفلیکٹ ہوئیں، ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بھی چلیں اور اس کے ساتھ ساتھ اخبارات میں بھی شائع ہوئیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ایک جو بہت اہم چیز تھی جس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے اچھی خاصی بات کی، لیکن اس کا ہمیں کوئی خاص ریفلیکشن نہ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر نظر آیا، اور جو آج کے اخبارات دیکھے تو ان میں بھی بہت ہی سرسری ایک آدھ جملہ ہمیں کہیں مل گیا۔ اور وہ تھا موضوع پاکستان میں بڑھتی ہوئی فحاشی اور عریانیت کے بارے میں۔ تو پرائم منسٹر صاحب، جب آپ کا جو لاسٹ میرا ویڈیو تھی تو اس میں بھی میں نے حالانکہ آپ کو اپنے شبلی صاحب کو کوٹ کر کے، جنرل عاصم باجوہ کو کوٹ کر کے اور مختلف لوگوں کو کوٹ کر کے بتایا تھا کہ پرائم منسٹر کا ایک کنسرن ہے۔ تو کل تو پرائم منسٹر صاحب نے ٹیلی ویژن چینلز کے جو نیوز ڈائریکٹرز تھے ان کے سامنے بیٹھ کے ان کو یہ بولا کہ یہ ایک پاکستان کے لیے، ہمارے لیے بہت بڑا ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اور بہت بڑا چیلنج ہے جس کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جس وقت میں اقتدار میں آیا تو میں نے تمام انسپیکٹر جنرلز پروونشل کیپٹل پروونسز کے انسپیکٹر جنرل پولیس کو بلایا اور ان سے میں نے یہ بات کی کہ کرائم ریٹ کے بارے میں جب ڈسکشن ہوئی تو وہ کہہ رہے کہ میں حیران رہ گیا کہ ریسنٹ ایئرز میں پاکستان کے اندر کرائم ریٹ میں خاص طور پر سیکس کرائم میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، اور اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی، اور جس کے اوپر میں بھی اور پولیس کے جو انسپیکٹر جنرلز تھے وہ بھی کافی اپسیٹ تھے۔ اور پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا کہ جی میری جو دانست ہے، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کے مطابق یہ جو سیکس کرائم میں پاکستان میں اضافہ ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو انڈین چینلز، انڈین فلمز چلتی ہیں، جو انڈین چینل چلتے ہیں، جو ڈرامے چلتے ہیں، اور مغربی جو انٹرٹینمنٹ کے جو کنٹینٹ پاکستان میں دکھایا جاتا ہے، تو اس میں جو بےہودگی اور جو فحاشی اور عریانیت دکھائی جاتی ہے، اس کا یہ امپلیکیشن ہے، اس کا ایک نیگیٹو فال آؤٹ معاشرے کے اوپر ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے موبائل فونز کی بھی بات کی کہ جب سے یہ موبائل فونز، اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ آئی فون اور یہ جو دوسرے اینڈرائڈ موبائل جس قسم کے آتے ہیں، کہ موبائل فون اور چونکہ یہ انٹرنیٹ سے اور یہ ڈفرینٹ اپلیکیشن جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں اس کے ذریعے سے بھی جو سیلاب آ رہا ہے، مطلب ہے کہ انڈیسنٹ کنٹینٹ کا، جس کو جو ولگر کنٹینٹ ہے، کہ اس کے اوپر تو آپ کا کنٹرول رہا ہی نہیں، اور ہر ایک کے پاس چونکہ اس قسم کی چیزیں جا رہی ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا کہ ٹیلی ویژن کے ایک وقت ایسا تھا کہ آپ پورے خاندان کے ساتھ ٹیلی ویژن دیکھتے تھے اور کسی قسم کی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، کوئی امبیرسمنٹ نہیں ہوتی تھی، لیکن اب معاملات بہت ڈکلائن کر گئے ہیں، اور اب ایسی صورتحال ہو گئی ہے کہ ایٹ ٹائمز آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی بھی نہیں دیکھ سکتے، فلم کو تو بات ہی چھوڑ دیں۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے یہ بھی بات کی، انڈیا کا بھی حوالہ دیا کہ انڈیا میں ان کی فلم، ان کے ڈرامہ اور اس فحاشی اور عریانیت نے پرائم منسٹر صاحب کے مطابق کہ انڈیا کے جو ایک سوشل فائبر ہے، جو ان کا معاشرہ ہے، اس کو بالکل تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ دہلی جو ہے اس کو دنیا ساری اب ریپ سٹی کے حوالے سے جانتی ہے۔ تو یہ سب بات کرتے ہوئے پرائم منسٹر نے یہ بھی بتایا اینکرز کو کہ میں نے خود پریزیڈنٹ اردوغان سے بات کی، میں نے ان کے جب ٹیلی ویژن کے بارے میں دیکھا تو اردوگل جو ڈرامے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں نے پھر ان سے ریکویسٹ کی
اور پھر پاکستان میں آ کے اس کو دکھایا گیا اور وہ بہت بڑی سکسیس کے طور کے اوپر سامنے آیا، جبکہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ یعنی لوگ بحث کرتے تھے، عام لوگ جو ٹیلی ویژن چینلز کے لوگ ہوتے ہیں یا جو یہ جو جس قسم کی فلمیں اور ڈرامے چل رہے ہیں اس کو جو سپورٹ کرتے ہیں، اس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ ان کا یہ آرگومنٹ ہوتا ہے کہ لوگ ایسی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں، جو کہ بڑی غلط بات ہے۔ اور پرائم منسٹر نے کہا کہ اگر یہ بات صحیح ہوتی تو اردگل اتنا سکسیسفل کیوں ہے؟ سو لوگ غلط نہیں دیکھنا چاہتے، آپ لوگوں کو غلط چیزیں دکھاتے ہیں۔ لیکن میرا گلہ صرف تمام ٹیلی ویژن چینلز کے ساتھ اور پاکستان کے میڈیا کے ساتھ یہ ہے کہ جی اتنی اہم بات پرائم منسٹر نے کی، کتنی اہم بات ہے، یہ اہم بات ٹیلی ویژن چینلز کی ہیڈ لائنز میں کیوں شامل نہیں ہوئی؟ اس بات کے اوپر ٹیلی ویژن کے ٹاک شوز کیوں نہیں ہوئے؟ یہ اخبارات کی ہیڈ لائنز کیوں نہیں بنی؟ اور یہی میرا گلہ ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا جو میرے پہلے بھی جو میں نے ولاگس کیے، جو میری پہلے ویڈیوز تھیں، ان میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ میرے اس معاملے میں میری اپنے میڈیا سے لڑائی ہے کہ وہ ان معاملات کے اوپر جو چیز ان کو دکھانی چاہیے، جو چیز ان کو بتانی چاہیے وہ نہیں بتاتے، بلکہ انفارچونیٹلی ہمارا میڈیا جو ہے وہ ولگیرٹی کو، obscenity کو، انڈیسنسی کو مطلب ہے کہ پھیلا رہا ہے، اور آپ ڈرامے دیکھ لیں اور ساری چیزیں دیکھ لیں۔ تو یہ میرا ایک بہت بڑا گلہ تھا۔ اب دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ کل ڈفرینٹ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر 2 ریٹائرڈ جنرلز کی میں نے باتیں سنی، اور جو کلپس ٹویٹر کے اوپر بھی، سوشل میڈیا کے اوپر چل رہے ہیں۔ ایک تو تھا جنرل ریٹائرڈ جو نعیم خالد لودھی صاحب ہیں، جو سیکرٹری ڈیفنس رہے ہیں، ان کی بات تھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں اب تمام ادارے جتنے بھی ہیں وہ کنٹروورشل ہو گئے ہیں، اور انہوں نے سب سے پہلے نام لیا آرم فورسز، جوڈیشری، پھر پارلیمنٹ کا بھی کہا، پولیٹیکل پارٹیز، میڈیا، سب کی بات کی انہوں نے۔ نیشنل ڈائیلاگ کی بات کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ تمام ادارے جو ہیں وہ کنٹروورشل ہو چکے ہیں، ایک بھی نہیں رہا جو کہ کنٹروورشل نہیں رہا۔ آرم فورسز، جوڈیشری، نیب، الیکشن کمیشن، اور ایون آپ کا میڈیا اور سیاسی پارٹیاں، تو یہ ایک سٹیلمنٹ پیدا ہو گیا۔ یہ ایک دوسرے سے سینگ پھنسا کے جیسے سینگ پھنس جاتے ہیں اور وہ الگ بھی نہیں ہو سکتے، یہ سچویشن بن گئی ہے۔ اس طریقے سے پاکستان آگے نہیں چل سکتا۔ تو یہ بات بالکل انہوں نے بجا فرمائی، اور بہت افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے تمام ادارے ایک ہو کے تو کنٹروورشل ہوتے جا رہے ہیں، بہت زیادہ کنٹروورشل ہوتے جا رہے ہیں۔ اور پھر پہلے میں اس پہ بات کروں گا، لیکن دوسرے بھی ایک میرے جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب کی کسی ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر انہوں نے یہ بات کی پاکستان کی آرمی کے بارے میں، کہ پاکستان آرمی پاکستان آرمی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی پاکستان آرمی کی جو مطلب ہے کہ اس کی لوگوں میں اپنائیت ہے یا لوگوں میں جو فیور ہے یا جو اس کے برابر کوئی بھی نہیں آتی، اور انہوں نے شاید 80-85% کی بات کی کہ جی، اور انہوں نے بلکہ پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے آرمی کی بات کی، تو اس کے اوپر جو اینکر تھا انہوں نے کہا کہ پاکستان آرمی از ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی۔ پاکستان آرمی سے زیادہ پاپولر کوئی پولیٹیکل پارٹی عوام میں نہیں ہے۔ آج اگر آپ دیکھ لیں کہ لوگوں سے پوچھ لیں کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، تو میجورٹی مور دین 85% لوگ پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ایک بات تو اس کے اوپر میں صرف یہ بات کروں گا کہ دیکھیں، فوج کے متعلق میرا بڑا کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ پاکستان میں ہماری فوج پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، اور بغیر فوج کے جس قسم کے ہمارے حالات ہیں، ہم ایک واحد مسلمان ملک ہیں کہ جو نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں، ہم اپنی فوج کے بغیر نہیں چل سکتے۔ ہمیں اس کو کسی بھی لحاظ سے کنٹروورشل نہیں بنانا چاہیے، اس کو کسی بھی لحاظ سے پولیٹیکل پارٹیز سے تو آؤٹ آف کویشچن کوئی کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیوں آپ نے کمپیریزن کر دیا پولیٹیکل پارٹیز سے۔ اور پھر جو جنرل لودھی صاحب نے بات کی کہ یہی جو وہ آپ کو تو یہ والی جو بات کی کہ کنٹروورشل ہو گئے ہیں تمام انسٹیٹیوشنز، تو دیکھیں ابھی بھی ریسنٹ جو ہم نے دیکھا کہ اے پی سی کے حوالے سے کہ جو میاں نواز شریف صاحب نے کہا، اے پی سی کی جو بات تھی، جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو انہوں نے اٹیک کیا، پھر جو ادھر سے کاؤنٹر اوفینسو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کاؤنٹر اوفینسو اگنور ہو جاتا تو بہت اچھا تھا۔
جس طرح کی بات آئی اور ISPR نے آ کے جیسے بات کی تو کہ جی یہ سیاستدان آ کے اس طرح ملے آ کے پرائم منسٹر صاحب سے آرمی چیف سے، تو وہ باتیں نہ ہوتیں تو بہتر تھا، بیکاز اب وہ ان باتوں کا سلسلہ ہے کہ چلتا ہی جا رہا ہے. لوگ مختلف سوال کر رہے ہیں کہ جی اور کون کون ملا، اور شیخ رشید صاحب نئے نام لے کے آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ابھی اور بھی بہت سے نام ہیں. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی نہ صرف نام ہے بلکہ ٹیلی فون کی ریکارڈنگز ہیں کہ اگر وہ سن لیں تو شاید زلزلہ آ جائے گا. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں ISPR سے پوچھ کے یہ نام شام دے رہا ہوں اور میں کہتا ہوں مجھے اور نام. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت نامناسب بات ہے. میری اگر ایک طرف سیاستدانوں سے میری اپیل ہوگی کہ آپ یہ بات ضرور کریں کہ ہاؤ ٹو ڈی پولیٹیسائز اسٹیبلشمنٹ، لیکن میں ہر حال میں اپنی فوج کو ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے. اور کسی بھی لحاظ سے وہ جو ہمارے ماضی میں IGI کی میکنگ تھی کہ کیسے بنائی گئی، مشرف صاحب نے کس طرح استعمال کیا ISI کو، اور پھر ISI کو استعمال کرتے ہوئے سیاسی پارٹیوں کو بنانا، بگاڑنا، حکومتوں کو بنانا، ان کو توڑنا، یہ سب کھیل جو ہے یہ کھیل ختم ہونے چاہیے. بیکاز دیکھیں ان کھیلوں کا صرف اسٹیبلشمنٹ کے اوپر صرف بات نہیں ہوتی. اس کا مسئلہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل رول کے اوپر ہی مسئلہ نہیں ہوتا. اس سے پاکستان کی فوج کنٹروورشل ہوتی ہے اور اس کو قطعی طور کے اوپر کنٹروورشل نہیں ہونا چاہیے. اور اعجاز اعوان صاحب جو کہتے ہیں کہ 87% لوگ جو ہیں وہ فوج کو سپورٹ کر رہے ہیں مجھے اور پولیٹیکل پارٹیز سے کمپیریزن کر کے کر رہے ہیں، کسی بھی طور کے اوپر فوج کا کمپیریزن کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. فوج پاکستان کی فوج ہے، فوج اسلام کی فوج ہے سب سے پہلے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہماری فوج اسلام کی فوج ہے، ہماری فوج پاکستان کی فوج ہے. اور اس فوج کی سپورٹ 100% یہ لوگوں کی، پاکستان کے لوگوں کی فوج ہے. سو اس کی سپورٹ 100% ہونی چاہیے اور اس کے اوپر کسی قسم کا کمپیریزن نہیں ہونا چاہیے. سو جو غلطیاں ہوئیں جس کی وجہ سے لوگ پاکستان فوج کو ڈسکس کرتے ہیں اور ایز ایف کہ یہ پولیٹیکل پارٹی ہے اور ایز ایف کہ یہ پالیٹکس میں حصہ بنتی ہے، اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.